الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یاجوج و ماجوج کے بحروپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 23 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 8 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ 7 اکتوبر 2023 میں دنیا بھر کے لوگوں نے حماس اسرائیل کی جنگ کا ایک فتنہ دیکھا اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، یہ فتنہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، سامان حرب سمیت میدان میں کود پڑا ہے، اور ہمارے مکہ کے مفتی اعظم کو، امام کعبہ کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سامان حرب لے کر میدان جنگ میں کودنے والا امریکہ ابھی تک حربی کافر کے زمرے میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ چلیں، امام کعبہ کی بات تو ان پہ رہی، ہم لوگ اپنی معروضات پیش کر دیتے ہیں۔ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیلی حاکم یہودی ہیں اور حماس والے مسلمان ہیں۔ ابھی ہم حماس میں انشاءاللہ حماس پر بعد میں بات کریں گے، اور مکہ والوں پر بھی بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم اسرائیلی حاکموں پر بات کر لیتے ہیں کہ جن کو یہودی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، دراصل وہ یہودی بھی نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں، تو اس کی قدم قدم انشاءاللہ ہم بات کریں گے یہودیوں کی کتابوں سے اور پھر قرآن و حدیث میں سے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی بہت زیادہ کتابیں ڈھونڈ کے دکھانی نہیں پڑتی، لوگوں کو صدیوں کے تسلسل میں وہ ویسے ہی یاد ہو چکی ہیں۔ مثلا آج کا مسلمان، آج کا عیسائی، آج کا یہودی، تینوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ابراہیمی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور تینوں اس بات کو مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ یہ مشترکہ بات ہے، سب مان رہے ہیں۔ اسی بات کو لے کے آج آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسرائیلی ریاست بنی پڑی ہے، 1948 سے آج تک جو ریاست پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اس کا آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بنانے والا کون تھا، اس کے لیے بالفور ڈیکلیریشن کا اعلامیہ جاری کرنے والا کون تھا؟ بالیقین وہ برطانوی حکمران ٹولہ تھا۔ یہ وہ ٹولہ تھا جس نے کئی صدیوں تک بندوق اور توپ کے زور پر ساری دنیا کو اپنی دہشت گردی کا شکار بنایا، قتل و غارت گری کی، لوٹ مار کی، اور ان کے اوپر بچوں کے قتل اور عورتوں کے زنا سمیت بہت سے الزامات ہیں، اور یہ سب ان جرائم کے جواب دہ ہیں، خواہ اس دنیا میں خواہ آخرت میں۔ لیکن یہ پکی بات ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ یورپی سامراج نے اور بالخصوص برطانوی سامراج نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا تھا، اور یہی وہ سامراج ہے، برطانوی حکمران، جنہوں نے بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے یہودی سلطنت کی یہاں پہ بنیاد رکھی، اور ریاست کا نام استعمال کیا لفظ اسرائیل، جو کہ ایک اچھا لفظ ہے۔ اب یہ بھی ان کی یعنی ایک دجل کی چال ہے کہ برے لوگوں کے لیے نام اچھا استعمال کر لیا گیا۔ اچھا چلیں، اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی تھی، تو آج یہ لوگ برطانوی حکمران اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، باطل ہے، دجل ہے، فراڈ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر یہ برطانوی ٹولہ حکمران بندوق لے کے ساری دنیا کو غلام بناتا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ کی غلامی سے نجات دلوائی تھی، اور یہ ظالم حکمران برطانوی ٹولہ وہ ہے جس نے ساری دنیا کو غلام بنایا تھا۔ ان کی تو سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا،
اس طرح یہ ساری دنیا پر پھیل گئے تھے۔ لہٰذا یہ آسان اور سادہ وضاحت اس بات کی دلیل ہے کہ برطانوی حکمران ٹولہ یاجوج اور ماجوج تو ہو سکتا ہے، بنی اسرائیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان کے ایک دجل کو اور ایک سمجھنے کا زاویہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پر پچھلے کئی 100 سال سے برطانوی حکمران ٹولہ اپنے آپ کو عیسائی بنا کے پیش کرتا ہے، عیسائی رسومات میں شرکت کرتا ہے، عیسائیوں کا انداز زندگی، طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو عیسائی شو کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ جب برطانیہ نے ساری دنیا پہ حکومت کی، ساری دنیا پہ تقریباً قبضہ کر لیا، یہ تقریباً کا لفظ بولا جا رہا ہے، گو کہ فرانس نے بھی قبضہ کیا، اسپین نے، اٹلی نے، بہت سے یعنی حصوں پہ قبضہ کیا، لیکن بڑا حصہ برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ وہی برطانیہ جو 1917 سے 1948 تک فلسطین پر بھی قابض رہا، ٹھیک ہے، سلطنت عثمانیہ کو توڑا، وہابیوں کے ساتھ مل کے وہاں اس خطے پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، پھر وہاں پہ یہودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ تو اب ان کا آپ دجل دیکھیں کہ اگر یہ عیسائی حکمران ہیں تو پھر انہوں نے یروشلم پر عیسائیوں کی حکومت قائم کیوں نہ ہونے دی، عیسائی ریاست کیوں نہ بنائی، حالانکہ یروشلم کے دعوے دار تو عیسائی بھی ہیں، اور برطانوی حکمران اگر عیسائی تھے تو عیسائیوں کی حکومت کیوں نہیں بنائی، یہودیوں کی کیوں بنائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف فتنہ و فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف مختلف مذاہب کا نام لے کر کے لوگوں کو صرف لڑوانا چاہتے ہیں، مروانا چاہتے ہیں اور مروا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، ابھی پچھلے چند سالوں میں جب یہ برطانیہ کی ڈاکو رانی مری تو کہا یہ گیا کہ وہ ملکہ جو تھی وہ تو جی سید زادی تھی، وہ تو جی عربی علاقے میں مسلمانوں کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے تھی، وہ سید زادی تھی، وہ آل رسول میں سے تھی۔ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، اس کو سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگیٹ کیا گیا۔ اچھا، اب آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ بھئی اگر ان کی ملکہ یہ جو ابھی چند مہینے پہلے فوت ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد چارلس نام کا بندہ کنگ بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ملکہ اگر مسلمانوں کی نسل میں سے تھی تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ فلسطین کو سلطنت عثمانیہ سے کیوں چھیننا، اور جب مسلمانوں سے چھینا تو پھر عیسائیوں کو بھی نہیں دیا اور یہودیوں کو دے دیا۔ اس آپ بات کو سوچیں کہ برطانوی حکمران ایک طرف کہتا ہے کہ جی ان کی ملکہ مسلمانوں کی سید زادی تھی، دوسری طرف وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جی عیسائی حکمران ہیں، عیسائی ہیں، وہ یورپ کے عیسائی گروہ میں شمار کرتے ہیں، اور وہاں پہ فلسطین میں حکومت کس کی بناتے ہیں، ریاست کس کی بناتے ہیں، یہودیوں کی۔ یہ ہے ان کے دجل کا وہ آسان ثبوت، وہ آسان وضاحت کہ جس کے لیے ہمیں کوئی ہزاروں سینکڑوں کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی، ایک کامن سینس سے یہ اللہ کے فضل سے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حکمران ٹولہ دجالی ٹولہ ہے۔ دجل جھوٹ ہی کو کہتے ہیں۔ سب سے بڑے فتنے کو المسیح الدجال قرار دیا گیا ہے، اور دجل کا مطلب ہی جھوٹ ہوتا ہے، اور برطانوی حکمرانوں کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے، یاجوج اور ماجوج ہونے کی یہ دلیل ہے کہ دھوکہ یہ مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں ملکہ کے سید زادی ہونے کے نام پر، دھوکہ یہ عیسائیوں کو بھی دے رہے ہیں کہ یروشلم میں عیسائی ریاست کیوں نہ بنائی، اور دھوکہ یہ یہودیوں کو بھی دے رہے ہیں زائونسٹ کے نام پر کہ عیسائی ہوتے ہوئے حکومت صہیونیوں کو، زائونسٹ کو یہودی کے نام پر دے دی۔ گویا کہ قتل و غارت گری پھیلانا یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ حزب الشیطان ہے۔ اور یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ بھئی آؤ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا تھا اور ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی اے ابلیس تو نے کیوں نہ کیا، پھر اس نے جوابات دیے، پھر اس پہ لعنت پڑی، پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اور اس نے مہلت کس بات کی مانگی تھی؟
ابلیس نے شیطان ہوتے ہوئے یہ مہلت مانگی تھی کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس آدم کی اولاد کو کچل دوں گا، پیس ڈالوں گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے گروہ ہیں جو مختلف ہیلے بہانے سے اولاد آدم کو کچلنے کی تیاریوں میں ہیں۔ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ کون ہے جو بے گناہ بچوں کو قتل کر رہا ہے؟ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو کچلنے کی بات کی تو کیا وہ بچے اس وقت پیدا ہوئے تھے؟ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ بے گناہ بچوں کو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی قسم کھائی تھی شیطان نے۔ اس کا مطلب ہے بے گناہ بچوں کو قتل کرنے والے وہ حزب الشیطان تو ہو سکتے ہیں، حزب اللہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اب یہ کہ حماس کے کیا کام ہیں اور مکہ والوں کے کیا کام ہیں اور یہ اسرائیلی حاکموں کے کیا کام ہیں، یہ انشاءاللہ قدم قدم سب قرآن و حدیث سے مزید بیان کریں گے۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانوی حکمرانوں نے عیسائی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا کئی سو سال تک، ملکہ کے آل سید ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا پچھلے کئی سال تک، اور حکومت فلسطین کی چھینی سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں سے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو دوبارہ ریاست نہ بنانے دی بلکہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور حکومت عیسائیوں کی بھی نہ بنائی، اور پھر بنائی کس کی؟ یہودیوں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ یاجوج اور ماجوج ہیں جو آج تک اس شیطان کی لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی قسم کو نبھانے پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لڑوانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ امید ہے یہ آسان وضاحت آپ کو سمجھ آئے گی۔ مزید ایک حوالہ، ایک بات کہ یہ ساری دنیا کو غلام بنانے والے کبھی بندوق کے زور پر، کبھی IMF کے زور پر، ڈالر اور فارکس کی پیرٹی کے زور پر، جس بھی طریقے سے یہ بنی نوع آدم کو، بنی نوع انسان کو غلام بناتے ہیں، تو ان کا بنی نوع انسان کو غلام بنانا یہ ثبوت ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج تو ہو سکتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔